بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بڑے خاص پوائنٹ آف ویو کو اٹھایا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاکستان کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی ذات کے لیے یا جیل کی قید سے رہا ہونے کے لیے بالکل بھی نہیں. مزید انہوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں مجھے مائنس کرنے کی باتیں جو ہے وہ بار بار کی جا رہی ہیں. میرے سامنے بیٹھ کر مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کے لیے کیسے فائدہ مند ہے. اگر فائدہ مند ہوا تو آپ یقین کریں میں خود اپنے آپ کو پاکستان سے یا پاکستان کی سیاست سے خود کو میں مائنس کر دوں گا، خود کو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ہر چیز سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. لیکن پہلے ثابت کریں، مجھے ٹیبل پر بٹھا کر بتائیں کہ میرے مائنس ہونے پر پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. اب ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پہ کہ اس سے بڑی احمقانہ بات کیا ہوگی کہ ایک لیڈر جو 98% جو ہے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، جس کے ساتھ عوام 90% عوام جو ہے جس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو مائنس کر کے ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا اس میں جو ہے وہ فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے. فائدہ در حقیقت اس چیز میں نظر نہیں آ رہا خان صاحب. فائدہ ان کو اس چیز میں نظر، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگوں کے اس بندے نے، اس شخص نے، اس شخصیت نے اس قدر ہمیں دھو کے رکھ دی ہے، اس قدر ہمارے کپڑے اتار دیے ہیں، اس قدر ہمیں ننگا کر دی ہے. عوام جو آپ یقین کریں کہ جو الف کو ڈنڈا کہنے والی قوم ہے نا، آج وہ بھی اس شعور سے واقف ہو گئی ہے کہ سیاست ہے کیا، سیاست میں گند کیسا ہے اور کس طرح سے ہمیں پچھلے 75 سالوں سے چونا لگایا جا رہا ہے. دراصل عمران خان صاحب جو ہے یہ قصور ہے آپ کا، تو اس لیے آپ ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیں، کیونکہ ان کے تو خود کے پیدا کی ہوئی اولاد ان کی باتوں کو سیریس نہیں لے رہی. خیر بہرحال جی، عمران خان صاحب نے آج واضح طور پر کہا ہے کہ میں مذاکرات ان سے کروں یا ان سے موسم کا حال پوچھوں، یہ بیچارے تو مجھ سے مذاکرات کرنے کے بارے میں سوچیں گے بھی تو ان کی حکومت جو ہے وہ گرا دی جائے گی، ان کی حکومت چلی جائے گی. یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے بیٹھے ہیں. مزید عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ محمود اٹکزئی صاحب کو میں نے مینڈیٹ دے رکھا ہے کہ وہ بات چیت کریں، آ کر بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، ملک کو مزید آگے کیسے جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے، آگے کیسے ملک کو چلایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹ والی حکومت کی جو ہے نا وہ اشد ضرورت ہے پاکستان میں، جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور پھر مشکل فیصلے سرجری کرنی پڑے پاکستان میں، جس سے پاکستان کی بقا کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے جتنے جینے مرنے کا جو ہے معاملہ بنا ہوا ہے وہ برحال جو ہے نا وہ ہو سکے. مزید عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جولائی کے بعد جو بجلی کے بل آنے ہیں، اس کے بعد قوم جو ہے وہ لگ پتہ جائے گا، قوم بلبلا اٹھے گی، جس کے اوپر پروفیشنلز اور نوکری پیشہ عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور ان چور لٹیروں ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی آسائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آسائشوں کی جو گرفت ہے اس کو جو ہے مزید جو ہے وہ مضبوط کر دی ہے. مطلب کہ کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر جو ہے نا یہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا پھنسنے والا کنڈا جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے. مطلب کہ رول آف لا زیرو کر دیا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے عوام کو مزید پریشان کرنے کی تیاریوں میں دن رات لگے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کے لیے اس قدر انہوں نے ٹیکسز کی برمار لگا دی ہے کہ لوگ اب یہاں رہنے کے قابل، یقین مانے کہ پاکستان میں لوگ اب رہنے کے قابل نہیں رہے. حتیٰ کہ میں ناظرین آپ کے سامنے ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں. رواں سال کے دوران 13 ارب روپے کی بجلی استعمال ہوئی ہے پاکستان میں، جبکہ صارفین سے بجلی کے بل جو ہیں وہ 3446 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں. 2146، اب سوچنے کی بات ناظرین، 2146 ارب روپے اس بجلی کے وصول کیے گئے ہیں جو پاکستان میں کبھی بنی نہیں ہے. کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے. وہ خدا کے بندوں کو، اللہ رب العزت کو تم لوگوں نے کیا کل کو منہ دکھانا ہے؟ تم لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے دراصل ناظرین انہوں نے اپنی دنیا جو ہے نا اس کو ہی جنت مان لی ہے، اسی کو سب کچھ مان کر چل رہے ہیں. ان کا جو ہے نا آخرت سے کنسپٹ ہی جو ہے نا وہ ختم انہوں نے اپنا کر دیا میرے خیال سے. اتنی برمار یار،
2146 ارب روپے اس بجلی کے عوام سے وصول کیے ہیں، اس غریب عوام، اس غریب طبقے سے وصول کیے ہیں جو کبھی بجلی بنی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ایک ریکویسٹ ہے حکومت سے، جو کہ تمام نجی پاور پلانٹس جو بالکل جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر 2146 میں سے کچھ پیسے لگا کر انہی پاور پلانٹس کو کم از کم مضبوط کیا جائے۔ یہ ناظرین ان کی جو ہے نا اصلیت ہے۔ یعنی بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں کی مد میں ایک اور اضافہ، ایف سی سرچارج، نیلم جیلم سرچارج، ٹی وی کی فیس، میٹر کا کرایہ، اور اب حکومت نے فکس چارج کے نام سے ایک اور اضافی ٹیکس بوجھ بھی عوام کے جو ہے ناتواں کندھوں پر جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ یہ فکس چارج ناظرین 300 ماہانہ یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے 200 روپے، جبکہ 400 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے 400 روپے ہوگا۔ اسی طرح یونٹ میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ فکس ٹیکس بڑھتا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے ناظرین، مزید یہ ظلم جو ہے یہ بڑھتا جائے گا، جو سراسر ظلم کی انتہا ہے۔ اس جنگل کے قانون میں کوئی مطلب کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت اپنی منمانی اور مطلب کہ اس طرح کی جو ہے نا اس طرح کی مثال، یہ واضح مثال ہے ناظرین ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت سے آپ اور مجھ سمیت یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان جو ہے کٹ پتلی حکومتوں سے اور ان انکمفرٹیبل لوگوں سے جن کا دین سے کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، جن کی زندگی میں دین کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، جو جھوٹ پر مبنی قرآن پاک جیسی نورانی کتاب پر حلف دیتے ہوئے جنہوں نے حکومت بنائی اور آج اسی حکومت کو جو ہے نا لے کر چل رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ موجودہ حالات ہے پاکستان کے۔ اللہ رب العزت ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سب سے بڑی پکڑ یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑھیا نے ان سے پوچھا، اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر دور خلافت میں اے عمر آپ جیسا ہی حکمران ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ ہرگز نہیں، جیسے عوام کے اعمال ہوں گے ویسا ان کو سرپرست ملے گا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔